مشکل حالات میں، مصائب میں مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس سے مدد مانگے۔ اسی بات کا اس نے حکم دیا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ سابقہ شریعتوں میں بھی یہی تعلیم تھی۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے فرمایا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، مگر یہ بہت مشکل ہے سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت اور تقوی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ صبر اور نماز کے ذریعے سے ہی اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ سنت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی معاملہ مشکل ہوتا، کوئی مصیبت پریشانی ہوتی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھتے تھے۔ اذا حزبہ امر صلی، اور یہ کوئی ہماری شریعت میں یہ آخری نبی کی ہی تعلیم نہیں ہے، سابقہ انبیاء و رسول علیہ السلام جو صالحین ہر زمانے کے ہوئے ہیں ان کا یہی طریقہ رہا۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم یکذب ابراہیم النبی علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو خلاف حقیقت ہو۔ الا ثلاث کذبات، مگر 3 باتیں انہوں نے پوری زندگی میں، یعنی صرف 3 باتیں پوری زندگی میں ایسی کی ہیں جن کا مقصد کوئی اور تھا اور الفاظ حقیقت کے برعکس انہوں نے استعمال کی۔ ان 3 میں سے 2 کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ صحیح احادیث کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ ایک پیغمبر جو ہے خلاف حقیقت بات کیسے کر سکتا ہے، لہٰذا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے جس میں ایسی بات کہی گئی، تو معیار خود کو بنا لیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان 3 میں سے 2 کا ذکر تو قرآن میں ہے، اب وہ قرآن کو کیا کہیں گے کہ ہم قرآن کی وہ آیتیں نہیں مانتے ہیں جن میں ایسی بات کہی گئی ہے، نہیں کہہ سکتے نا۔ تو جب یہاں نہیں کہہ سکتے تو حدیث مصطفیٰ کے بارے میں یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں جب کہ حدیث بھی اتھینٹک ہو؟ تو یہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو اس وقت الفاظ بولے جب ان سے کہا گیا تھا کہ ہمارا کوئی تہوار ہے اس میں آپ شرکت فرمائیں، تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں، جبکہ وہ بیمار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اس کی توجیہ یہ بھی کرتے ہیں کہ تمہارے اس پروگرام میں شرکت کرنے سے میں معذور اور بیمار ہوں، یہ بھی کچھ لوگوں نے توجیہ کی ہے، لیکن بات تو باہر کے خلاف حقیقت تھی۔ دوسری بات جو قرآن نے ذکر کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بت توڑ دیے، تو قوم نے جب پوچھا کہ کس نے یہ کیا تو انہوں نے کہا ان کے بڑے نے کیا ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور قرآن میں ہے فجعلہم جذاذا، یہ کام انہوں نے خود کیا تھا۔ بت توڑنے کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور جب قوم نے پوچھا تو کہا ان کے بڑے نے کیا ہے، تو یہ بات بھی خلاف حقیقت تھی۔ ٹھیک ہے، دونوں جگہوں پر جو مقصد تھا بات کرنے کا وہ اور تھا۔ یہاں مقصد یہ تھا کہ جب کہیں گے کہ ان کے بڑے نے کیا ہے تو یہ سوچیں گے، غور و فکر کریں گے۔ یہ مناظرانہ ایک بات ہے کہ دوسرے بندے کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسا انداز اختیار کرنا جس کی وجہ سے وہ سوچنے پہ مجبور ہو۔ تو انہوں نے کہا اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لو، کہتے ہیں یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو یہی ان سے کلوانا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو کہا افسوس ہے تمہارے اوپر جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور بات کا جواب تک نہیں دیتے ہیں، اور ان کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ واقعہ کو انہوں نے آگ میں پھینکتے ہیں۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 باتیں تو یہ ہو گئیں جو قرآن نے ذکر کی ہے۔ یہ بھی غور کریں کہ ساری زندگی میں صرف 3 بار ایسا کیا ہے، اور ان 3 باتوں کا مقصد کیا ہے وہ بھی ساتھ بیان ہو رہا ہے کہ اس مقصد کے لیے کیا تھا۔ تیسری بات جو انہوں نے کی وہ حضرت سارہ کے بارے میں تھی، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہیں،
آپ کی اہلیہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ، کہ وہ واحدہ فی شأن سارہ، تو حضرت سارہ کے سلسلے میں ایک بات انہوں نے کی تھی، اور اس کا مقصد اپنی جان بچانا، اور آپ جانتے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے خلاف حقیقت بات کرنا، کلمہ کفر تک کہنا ہماری شریعت میں بھی جائز ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، مجبوری کی حالت میں خلاف حقیقت بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو فائر مار دوں گا ورنہ کہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کہا تو اس نے فائر مار دینا ہے۔ اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہوتا ہو کوئی بات نہیں، جان اللہ کی راہ میں چلی جائے، یہ عزیمت ہے، افضل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جان بچا لیں اور صرف زبان کی حد تک کہہ دیں کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں، صرف جان بچانے کے لیے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو لیکن صرف جان بچانے کے لیے ظاہری طور پر آپ بات کر دیں تو اللہ بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو جب اللہ اجازت دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اگر اس اجازت کو استعمال کیا تو اس میں کیا بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ کنعان کے اندر جہاں ان کی رہائش تھی، قحط سالی واقع ہو گئی تو انہوں نے کنعان سے مصر کی طرف ہجرت کی۔ تو مصر میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام اس زمانے میں رقیون تھا، یعنی وہ قبطی بادشاہ ہوتے تھے، تو قبطی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا رقیون نامی، تو وہ بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا۔ صحیح بخاری میں بھی ذکر ہے، ہاجر ابراہیم علیہ السلام بسارۃ فدخل بها قریۃ فیہا ملک من الملوک او جبار من الجبابرہ، تو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا یا جابروں میں سے ایک جابر تھا۔ فقیلہ، تو اس سے کہا گیا، داخل ابراہیم بامرأۃ ہی من احسن النساء، ابراہیم نامی ایک شخص ہیں، وہ یہاں پر آئے ہیں ہجرت کر کے، اور ان کی بیوی انتہائی خوبصورت ہے، ہی من احسن النساء، بادشاہ کو بتایا گیا۔ فارسل الیہ، تو اس نے پیغام بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اے یا ابراہیم من ہذہ التی معک، یہ جو عورت آپ کے ساتھ ہے یہ آپ کی کیا لگتی ہے، یہ کون خاتون ہے جو آپ کے ساتھ ہے؟ قال، انہوں نے فرمایا، اختی، یہ میری بہن ہے، اور تھی بیوی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اچھا، اس میں صحیح بخاری کے الفاظ سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ثم رجع الیہا، تو یہ بات کر کے حضرت ابراہیم السلام واپس حضرت سارہ کے پاس آ گئے اور فرماتے ہیں، لا تکذبی حدیثی، اب مجھے جھوٹا نہ کرنا، فانی اخبرتہم انک اختی، میں وہاں یہ بتا کے آیا ہوں کہ آپ میری بہن ہیں۔ مطلب یہ کہ جو سٹیٹمنٹ میں نے دی ہے وہی سٹیٹمنٹ آپ نے دینی ہے، یہ جو رشتہ ہمارا ہے اس طریقے سے بتانا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کو کیسے بہن کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو جھوٹ ہو گیا، ہو سکتا ہے جھوٹ ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے آپ کی عقل میں یہ بات نہ آئے لیکن ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ توریہ بھی ہوتا ہے، آپ کنائے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر سے لوگوں نے پوچھا تھا نا مشرکین مکہ نے، وہ آدمی کون جا رہا آگے؟ فرمایا وہ میرا گائیڈ ہے، ہوا رجل یہدینی، وہ شخص ہے جو مجھے راستہ بتانے والا ہے۔ سننے والے نے یہ سمجھ لیا کہ اسے راستہ معلوم نہیں ہے، وہ آگے آگے جا رہا ہے، اس کو راستہ بتا رہا ہے۔ یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں دین کا راستہ معلوم نہیں تھا، وہ ہمارے ہادی ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے گائیڈ ہیں، رہبر ہیں۔ تو اس کو توریہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک مولانا صاحب تھے نا، پولیس پکڑنے آ گئی، ان سے پوچھتے ہیں فلاں مولانا صاحب سے ملنا ہے، تو مولانا صاحب 2 قدم ادھر ہوئے تو کہتے ہیں وہ ابھی ادھر ہی تھے، وہ مولانا صاحب سے پوچھ رہے تھے۔ تو مولانا صاحب نے کہا ابھی ادھر تھے، تو انہوں نے کہا جی ابھی اگر ادھر تھے تو آس پاس ہی ہوں گے، وہ بھاگ کے باہر نکل گئے پولیس والے۔ تو انہوں نے غلط بیانی تو نہیں کی، لیکن سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کسی اور کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات کہی تھی، ساتھ اس کی جسٹیفیکیشن بھی دی کہ یہ بات میں نے کیوں کی ہے۔
یہ ضروری ہے، فیملی کے سربراہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے جو ماتحت ہیں، گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، کہیں وہ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ ابا جی یا والد صاحب یہ شوہر ہمارے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اگر کہیں ایسا آپ کو شک ہو تو وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ تربیت غلط نہ ہو۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی؟ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں، پہلے میں صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا تھا لیکن صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں، اِیَعْلَمْ، اگر اسے پتہ چل گیا اَنَّکِ مَرَأَتِی، کہ آپ میری بیوی ہیں، یغلبنی علیک، تو پھر وہ مجھ پر آپ کے معاملے میں غالب آ جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے قتل کروا دے گا اور آپ پر دست درازی کرے گا۔ تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے یہ کام سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کیا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اور بیوی کی عزت بچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ بادشاہ یہ حرکت کرتا تھا۔ یہاں بھی اشارتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بہن کیوں کہا ہے، فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِن مُؤْمِنٍ غَيْرِي وَغَيْرُكَ، اللہ کی قسم یہ سرزمین میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا مومن نہیں ہے، ہم دو ہی مومن ہیں۔ تو مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، اخوت کا رشتہ ہوتا ہے نا، انما المؤمنون اخوہ۔ بلکہ مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں، فَأَنْتِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، تو اسلامی ایمانی رشتے میں آپ میری بہن ہیں، اسلام اور ایمان کے رشتے میں کہ میں بھی مومن اور آپ بھی مومن ہیں، تو مومن مومن کا رشتہ ہوتا ہے، یہ روحانی رشتہ ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے بہن کہا ہے، بیوی ہونے کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ جو ایمانی رشتہ انہوں نے اس کی بات کر دی، اور اس بات کرنے کا مقصد میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے۔ جب اس بادشاہ نے اس عورت کو بلایا، سیدہ سارہ کو، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الصَّلَاةِ، جب بیوی بادشاہ کے پاس چلی گئی تو ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جو آپ کو میں میسج کنوے کرنا چاہتا تھا، وہ نماز میں ظاہری وسائل جہاں تک آپ استعمال کر سکتے ہیں کرتے ہیں، لیکن جب کوئی آپ کا بس نہ چلتا ہو، کوئی ظاہری ہیلا وسیلہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو جہاں کچھ نہیں ہو سکتا وہاں نماز پڑھ کے اللہ سے التجا اور دعا تو ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ مظلوم مومنوں کے لیے کتنے مسلمان ہیں جو دعا مانگتے ہیں؟ یہ کام تو کیا جا سکتا ہے نا، ابراہیمی ہے۔ نماز میں کھڑے ہو گئے، جب بادشاہ نے دست درازی کرنا چاہی، فقام الیہا، فقامت توضع، اس سے پہلے حضرت سارہ کھڑی ہوئی، انہوں نے وضو کیا، وتصلی، اور نماز پڑھنے لگی۔ ادھر شوہر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر بیوی نماز پڑھ رہی ہے، دونوں مشکل میں ہیں، دونوں پر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے۔ بعض دفعہ بادشاہوں کے ذریعے سے مصیبتیں آتی ہیں نا جی، حکام کے ذریعے سے مصیبتیں آتی ہیں، کتنے جیلوں میں بند ہیں، کتنے پریشان ہیں، تو ہوتے ہیں کئی ظالم جن کی وجہ سے آزمائشیں جو ہے عوام کو بھگتنا پڑتی ہیں، گزرنا پڑتا ہے آزمائشوں سے، بجائے اس کے کہ آسانیاں پیدا کریں اپنی رعایا کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو رقیون تھا مصر کا بادشاہ، قبطی بادشاہ، اس نے یہ حرکت کرنا چاہی۔ حضرت سارہ نے نماز میں وہ کھڑی ہو گئی اور اللہ سے دعا کرتی ہیں، اور یہ الفاظ صحیح بخاری میں ہے، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک، اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں، یا اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، اور آپ کے رسول یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں۔ رسول تو ظاہر اس وقت وہی تھے نا، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام۔ وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، شوہر کی ایگزمپشن ہے لیکن میں نے ساری زندگی اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ اور میں عرض کروں کہ اگر کوئی مومنہ اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہو تو پھر اگر اس پر کوئی مشکل وقت آئے تو اللہ حفاظت فرما لیتے ہیں۔
بلکہ مومن ہو یا مومنہ، یوسف علیہ السلام کے واقعے کا اشارہ سمجھ لیں آپ۔ اور اگر باقی زندگی سیف نہیں ہے تو پھر کڑے وقت میں بھی دعائیں کام نہیں آتی کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو تیسرا جملہ انہوں نے کہا نا کہ احسنت فرجی، میں نے اپنی عزت کی ناموس کی حفاظت کی ہے، فلا تسلط علی الکافر، یہ کافر میرے اوپر مسلط نہ ہو۔ یہ دعا مانگتی ہیں حضرت سارہ۔ اب کیا ہوتا ہے، ظاہری وسائل، ہیلے، تدبیریں، زمینی حقائق، سپورٹ، مددگار، راکٹ، میزائل، ایٹم بم، بڑی تعداد، سپورٹرز، حامی، کھڑے ہونے والے، یہ سارے الفاظ آپ سنتے ہیں، ہم بھی کھڑے ہیں نا، کھڑے ہی ہیں۔ تو یہاں کیا ہے، جب بس نہ چلتا ہو تو پھر اللہ کی طرف جب آپ رجوع کر رہے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَغُطَّ حَتَّى رَكَزَ بِرِجْلِ، وہ تھرتھرانے لگا، کانپنے لگا، یہاں تک کہ زمین کے اندر دنسنے لگا۔ یہ جو الفاظ رَكَزَ بِرِجْلِهِ لفظی معنی ہے کہ اس نے اپنا پیر زمین پر مارا، رَكَزَ بِرِجْلِهِ، اُرْكُزْ بِرِجْلِكَ جیسے قرآن پاک میں بھی ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ غصے سے اس نے زمین کے اوپر پیر مارا، جب غصے کے ساتھ اس نے اپنے پیر کو زمین پر مارا تو پیر دنس گیا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، اور صحیح مسلم میں یہ ہے فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدًا، اس کا ہاتھ پوری طرح مقبوض ہو گیا اور رک گیا، گرفت میں آ گیا کہ ہاتھ بھی موو نہیں ہو رہا، ہاتھ آگے بڑھایا نا تو اب ہاتھ بھی ہل نہیں رہا، ہاتھ اپنا ہے، اپنا ہی تھا نا، لیکن مالک نہ چاہے تو نہیں ہل سکتا نا، وہ نہ ہلنے دے تو نہیں ہل سکتا، نہیں ہل رہا۔ اس نے کیا کہا، ادع اللہ ان یطلق یدی ولا اضرک، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کرتے ہیں نا کچھ لوگ مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر بڑے قول اقرار کرتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آپ ایک دفعہ میں ووٹ دے کر دیکھیں، آپ ایک دفعہ سپورٹ کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں، آپ کبھی ہم آپ کو دغا آپ سے نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ وہ جیسے پرانی ویسے عادت ان کی کوئی نئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو عذاب آیا ہوا ہے نا لئن کشفت عنا الرجز، یہ عذاب اگر آپ ہم سے دور کر دیں گے نا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ عذاب دور ہو گیا تو پھر تو کون اور میں کون، یہی ہمارا رویہ ہوتا ہے نا عام طور پر، کام نکل گیا تو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عذاب تو اب ٹل گیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اب یہاں اس نے یہ کہا کہ اس حدیث پاک میں جیسے ذکر فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ سے دعا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو مانتا تھا، وہ بھی اسے پتا تھا کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ خیر حضرت سارہ نے دعا مانگی، قالت ان یمت، رعایا کو اپنی فکر بھی ہوتی ہے نا جی، کوئی نہ کوئی کیس نہ پڑ جائے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ مر گیا نا قل تو کہا جائے گا ہی قتلتہ، اس بی بی نے اس بندے کو مار دیا ہے، اس عورت نے بادشاہ قتل کر دیا ہے، مطلب یہ کہ یہ تو میرے کھاتے پڑ جائے گا، کفیت تو اس کی یہ بنی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، یہ مر گیا تو یہ میرے کھاتے میں آ جائے گا، یہ فکر بھی ہے ساتھ۔ ورنہ ظالموں کے تو بد دعائی کرنی چاہیے نا، ظالم تباہ و برباد ہو جائیں۔ سورۃ انعام الحمدللہ رب العالمین، ظالم قوم کی جھڑ کٹ گئی، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہے، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اس قوم پر میں کیسے افسوس کروں جو کافر قوم ہے، لیکن ہمارے تو وہ نظریات بھی اپنی رہے، ریسٹ ان پیس، کافر مرتا ہے ریسٹ ان پیس، دعائیں مانگتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے ان کو، اور اپنے مر رہے ہیں پرواہ نہیں ہے۔ بس میچ دیکھیں آپ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ مر گیا لوگ کہیں گے کہ اس نے مار دیا ہے، فَأُرْسِلَ، اللہ کے اختیار ہے، پہلے بھی اسی کا اختیار ہے، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ، اور اب بھی اسی کا اختیار ہے، اب وہ چھوڑ دیا گیا۔ اچھا جب وہ چھوڑ دیا گیا تو اس نے دوبارہ پھر یہی حرکت کی، پھر دست درازی کی کوشش کی، حضرت سارہ نے پھر یہی کیا
اور یہ سارا جو آپ کو میں نے سنایا کہ یہ ہوا اور پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا اور پھر اس نے التجا کی، لیکن اس میں یہ الفاظ ضرور ہیں کہ اشد من القبضۃ الاولی، جیسی پکڑ اس کی پہلے ہوئی تھی دوسری بار زیادہ پکڑ ہوئی۔ صحیح بخاری میں یہ ہے کہ یہ کام اس نے 2 بار کیا تھا یا 3 بار کیا تھا۔ اب صحیح بات کیا ہے، جو حدیث کی ساری کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، سارے دلائل نہیں دیکھتے ہیں، وہ تو ظاہر کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ میں آپ سے پوچھوں تو آپ بھی ظاہر نہیں بتائیں گے کچھ بھی کہ یہ 2 بار اس نے حرکت کی یا 3 بار حرکت کی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس نے 2 بار کیا یا 3 بار کیا، یہ راوی نے یوں ہی بیان کیا ہے، جبکہ اس کی وضاحت صحیح مسلم میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں۔ تو سب حدیث ملا کے دیکھیں گے تو یہ 3 بار عمل بنتا ہے، 3 بار اس نے یہ کیا۔ دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے تیسری بار جب یہ حرکت کی، قبضت یدہ قبضۃ من القبضتین الاولیین، جیسے پہلی 2 بار اس کی گرفت ہوئی تھی، تیسری بار پہلی دونوں بار سے زیادہ سخت گرفت اس کی ہوئی۔ تو یہ قبضتین اولیین سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ 3 بار اس نے یہ حرکت کی ہے، اور اس کے بعد جب اسے پتہ چل گیا کہ یہ تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اور تیسری بار کے بارے میں صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ اس نے یہ کہا فلک اللہ اضرو، کہ میں اللہ کا وعدہ آپ کو دیتا ہوں میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پہلی 2 بار اس نے یہ بات نہیں کی، کہا کہ ہاں نہیں کروں گا، لیکن تیسری بار کہا کہ اللہ کا وعدہ دیتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو نقصان نہیں میں دوں گا۔ اس نے کیا کیا؟ بلایا اپنے بندوں کو، تم نے تو میرے پاس کوئی جن بھیج دیا ہے، اور صحیح مسلم ہے وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنسَانٍ، کوئی انسان نہیں تم نے بھیجا میرے پاس، تم نے تو کسی جن کو بھیج دیا ہے۔ یعنی پوری کوشش کے باوجود جب وہ برائی میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس کے بعد وہ یہ الفاظ بولتا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، رقیون نے، ایسے کرو کہ اس کو ابراہیم کے پاس بھیج دو، اس خاتون کو ابراہیم کے پاس بھیج دو، اور اسے آجر بھی دے دو، اور دوسری حدیث میں اسے ہاجر بھی دے دو، وہی جس کو ہم اپنی زبان میں ہا زیادہ لگا کے ہاجرہ بولتے ہیں۔ ہاجرہ، حدیث میں ہاجرہ کا لفظ نہیں ہے، آجر کا لفظ ہے یا ہاجر کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے حساب سے بول لیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حدیث میں یہ الفاظ ہے فَرَجَعَتْ إِلَىٰ ابراہیم، حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے پاس آتی ہے۔ بخاری کے الفاظ سے فراجات الی ابراہیم، اور صحیح مسلم میں ہے تمشی فلما رآها ابراہیم علیہ السلام، جب انہیں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، انصرف فقال مہیم، تو انہوں نے جلدی سے نماز سے سلام پھیرا اور پوچھتے ہیں کیا بنا، ایمرجنسی ہے نا۔ وہ جب تک واپس نہیں ہے، کتنا وقت لگا اللہ بہتر جانتا ہے، کئی ایسے مواقع کافی وقت لگ گیا ہوگا، 3 تو مراحل ہیں، اور تب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، مشکل کی آسانی کے لیے، اللہ کی مدد کے حصول کے لیے۔ کیا بنا؟ قالت خیرہ، وہ بھی مومنہ تھی، کہتی ہیں خیر ہے، یعنی خیر ہی ہے، یعنی اللہ نے حفاظ فرمائی ہے۔ عرض کرتی ہے فقالت اشعرتا، آپ کو معلوم ہوا کہ نہیں، ان اللہ کبت الکافر، کہ اللہ نے کافر کو ذلیل کر دیا ہے، رسوا کر دیا ہے، واخدم ولیدا، اور ایک لڑکی بھی دلوا دی ہے۔ ولیدہ، ولید لڑکے کو کہتے ہیں اور ولیدہ کہتے ہیں لڑکی کو۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ، آسمان سے آنے والے پانی کے بیٹو، یہ تمہاری والدہ ہیں، تمہاری ماں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جہاں وسائل زندگی دیکھتے ہیں، بارش کا پانی دیکھتے ہیں، وہاں آباد ہو جاتے تھے یہ لوگ۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ اے آب زمزم پہ پلنے والو، بنی ماء السماء، اے آب زمزم پہ پلنے والو، یہ ہے تمہاری ماں جو شہزادی ہے، شہزادی۔ اور یہاں میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ کان ابو آجر من ملوک القبط، اور آجر یعنی حاجر یا حاجرہ کا والد تھا من ملوک القبط، قبطی بادشاہوں میں سے تھا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، لونڈی نہیں تھی۔ وہ حضرت حاجرہ یا حاجر لونڈی نہیں تھی، سلیو گرل نہیں تھی، پرنسس ہے، پرنسس۔ اور یہ بات میں اس لیے فوکس کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہودی کہتے ہیں
بڑی بدبخت قوم ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ لونڈی کے بیٹے ہیں، جو اللہ کو معاف نہیں کرتے ہیں، جو پیغمبروں کو معاف نہیں کرتے ہیں، تمہیں معاف کریں گے؟ پیغمبروں کی گستاخی، اللہ کو محتاج کہا، انہوں نے فقیر کہا، نبیوں کی گستاخی کرتے رہے یہ لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو قتل کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اور غیر انبیاء ان کے ہاتھ سے بچ جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ حرکت کرتے ہیں کہ وہ سلیو گرل تھی، لونڈی تھی، اور طنزاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لونڈی کا بچہ کہتے ہیں۔ یہ مغضوب علیہم قوم جو ہے خلاف حقیقت بات کرتے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بادشاہ جب یہ متاثر ہوا کہ یہ تو کوئی بڑی ہستی ہے کہ پوری کوشش کے باوجود میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور انہوں نے تعلیم و تربیت کے لیے اپنی بیٹی، حقیقی بیٹی حضرت سارہ کو دے دی خدمت کے لیے کہ اس گھرانے میں اس کی تعلیم و تربیت ہو، اس خاندان میں جس کی کیفیت یہ ہے، جن کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی سپر نیچرل طریقے سے فرماتے ہیں، تو اس گھر میں اس بچی کی، میری بیٹی کی تربیت ہو۔ اور بعد میں وہ حضرت ابراہیم کے عقد میں آئے، اور پھر وہ ان کے حرم میں آئیں حضرت ہاجرہ، اور ان کی نسل میں سے ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی نسل میں سے ہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین والمرسلین۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان مشکل میں ہو اور ظاہری کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو اللہ کے پاس پھر بھی راستے ہوتے ہیں۔